بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کل کا سبق پھر سے دیکھیے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، اس میں کچھ باتیں جو ہے نا رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دی، ثم تزوجها فی عدتها، پھر دوران عدت اس نے اس سے نکاح کر لیا نکاح ثانی کے طور پر، وطلقها قبل الدخول بها، پھر اس سے دخول کیے بغیر، دخول سے پہلے ہی کیا کر دیا اس نے، طلاق دے دیا دوسرے نکاح میں۔ پہلے نکاح میں جو ہے طلاق دیا طلاق بائنہ کے طور پر، نکاح سے وہ نکل گئی عورت، اب عدت گزارتے ہوئے، عدت گزارنے کے درمیان چونکہ شوہر کا اس سے نکاح کرنا جائز تھا تو اس نے نکاح کر لیا، شوہر کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ فعلیہ مہر کامل، تو مفتیٰ بھی قول کے مطابق اس پر مہر کامل ہے، وعلیہ عدت مستقلۃ، اور اس پر جو ہے مستقل ایک عدت ہے۔ اس میں مستقبلۃ لکھا ہے، آپ لوگوں کے اس میں کیا لکھا ہے؟ مستقلۃ نا؟ جی استاد مستقلۃ لکھا ہے۔ جی استاد صاحب اس میں مستقبلۃ لکھا ہے۔ جی، وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ مسئلہ شیخین کے نزدیک ہے، یہی مفتیٰ بھی قول ہے۔ وقال محمد علیہ نصف المہر، امام محمد فرماتے ہیں کہ شوہر پر اس صورت میں صرف نصف مہر واجب ہوگا، وعلیہا اتمام العدت الاولیٰ، اور عورت پر جو ہے پہلی طلاق کی جو عدت وہ پوری کرنی واجب ہوگی۔ یہ جو دوسری بار طلاق قبل الدخول دیا ہے یہ عدت واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن ھذا طلاق قبل المسیس، اس لیے کہ یہ جو دوسری طلاق ہے جماع سے دخول سے پہلے ہے، مسیس سے پہلے، یعنی خلوت صحیحہ جو قائم مقام وطی کے ہے اور وطی سے پہلے، دونوں طریقے سے پہلے ہیں، نہ تو وطی کیا نہ خلوت صحیحہ کیا، اس سے پہلے دے دیا اس نے طلاق، تو یہ طلاق قبل المسیس ہے۔ فلا یوجب کمال المہر، تو طلاق قبل الدخول جو ہے یہ کمال مہر کو واجب نہیں کرتا، پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلا یوجب کمال المہر، تو یہ بات جو ہے کمال مہر کو واجب نہیں کرے گی۔ کون سی بات؟ طلاق قبل الدخول جو ہے کمال مہر کو واجب نہیں کرتا ہے بلکہ نصف مہر کو واجب کرتا ہے، وہ بھی جبکہ مہر مسمى ہو، تو وقت نکاح مہر طے ہو جائے تو۔ ولا استئناف العدت، اور نئے سرے سے عدت گزارنے کو بھی واجب نہیں کرے گا، دونوں میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ پھر کہتے امام محمد سے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے پہلی عدت کے اکمال کی کیوں بات کرتے ہیں کہ پہلی عدت اس کو پوری کرنی پڑے گی عورت کو؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، وَإِكْمَالُ الْعِدَّةِ الْأُولَىٰ إِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، عدت اولیٰ کو مکمل کرنا جو ہے طلاق اول کی وجہ سے واجب ہے۔ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ حَالَةَ تَزَوُّجِ الثَّانِي، طلاق اول کی وجہ سے اس پر واجب تھا لیکن نکاح ثانی کی حالت میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ اثر کیا؟ کہ عدت کے دوران نکاح کرنا جو ہے صحیح نہیں ہوتا، لیکن شوہر کے حق میں چونکہ صحیح ہے تو نکاح کرنا اس کا جائز ہو گیا۔ تو اب یہاں پر اس کا اثر جو ہے نکاح ثانی کی حالت میں اگرچہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن نکاح ثانی جب کل عدم ہو گیا طلاق قبل المسیس کے سبب سے، تو پہلی والی جو طلاق ہے اس کا اثر یہاں پہ ظاہر ہوگا، اور وہ ہے عدت کا گزارنا۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ الثَّانِي ظَهَرَ حُكْمُهُ، جب طلاق ثانی سے طلاق ثانی کے سبب سے تو نکاح ثانی کا حکم ختم ہو گیا، ظاہرہ حکم ہو، تو طلاق اول کا حکم ظاہر اپنے آپ ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، کما لو اشترى ام ولد، جیسے کسی نے ام ولد کو خرید لیا۔ ام ولد سے یہاں جو ہے نا، کل میں نے کچھ اس میں مسئلہ جو سمجھایا تھا دوسری نوعیت تھی، اس کو درست طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کما لو اشترى ام ولد، جیسے کسی نے ام ولد کو خرید لیا، ثم اعتقها، پھر اسے آزاد کر دیا۔ ام ولد کو خریدنے سے مراد جو ہے اصل مالک کی وہ ام ولد ہو نہیں، بلکہ خریدار جو ہے اسی کی ام ولد ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے زید ہے، اس نے ہندہ نامی باندی سے شادی کیا تھا، اور وہ ہندہ نامی باندی جو ہے عمرو کی جو ہے وہ کنیز تھی، عمرو نے ہندہ کا زید سے نکاح کرایا تھا، اور اس کی وہ حالت نکاح میں جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں، بیٹے کی ماں بنی، بچے کی ماں بنی۔ پھر کیا کیا کہ اس ام ولد جو اب ام ولد ہے یہ لڑکی عورت،
اس کنیز کو اس نے امر سے خرید لیا، تو خریدنے کے سبب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی خریدا تو منکوحہ کا جب کوئی مالک ہو جائے تو ملک یمین کے سبب نکاح زائل ہو جاتا ہے، یہ تو پڑھے ہی ہوں گے آپ نے مسئلہ۔ تو مالک ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح یہاں پہ کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا۔ نکاح جب ختم ہوا تو اب اس کی عدت جو ہے وہ عورت گزارے گی، اگر وہ حائضہ ہے تو 2 حیض عدت گزارے گی۔ تو خریدنے کے سبب جو نکاح زوال نکاح ہوا، اچھے سمجھ لیجئے، خریدنے کے سبب جو کیا ہوا؟ زوال نکاح ہوا، اس کی 3 حیض عدت کے بجائے 2 حیض اس پر جو ہے واجب ہے، کیونکہ حیض میں تنصیف نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے 1.5 کے بجائے 2 واجب قرار دیا گیا۔ پیچھے اس مسئلے کو بھی آپ نے پڑھا، تو 2 حیض اس پر واجب ہو گیا، کس وجہ سے؟ زوال نکاح کی وجہ سے۔ لیکن جو ہے اور 1 حیض اس لیے ہوگا کہ جب آزاد ہوتی ہے لونڈی کو، جب آزاد کیا جاتا ہے تو برات رحم کے تعارف کے لیے 1 حیض۔ تو دیکھیے اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ جو ہے دوسری صورت 1 حیض کا وجوب ہوا، لیکن پہلی جو وجہ ہے عدت گزارنے کی، وہ کیا وجہ ہے؟ ملک یمین کے سبب نکاح کا ختم ہو جانا، وہ عدت اس پر پوری کرنی واجب رہتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر جو ہے پہلے طلاق کی وجہ سے جو عدت واجب ہوئی تھی وہ عدت جو ہے ابھی بھی یہاں واجب رہے گی۔ جیسے آپ ام ولد میں کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے کنیز کو، جو اس کی پہلے بیوی تھی، اس کو خرید لیا، تو خریدتے ہی جو اس کا نکاح زائل ہوا، بعد میں اس کو آزاد بھی کر دیا، تو بعد میں آزاد کرنے سے اگر ایک عدت اگرچہ واجب ہوتی لیکن پہلے والی عدت کالعدم نہیں ہو جاتی، اس کا بھی آپ اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے زوال نکاح کے سبب 2 عدت گزارے گی، 2 حیض، 2 عدت نہیں 2 حیض، اور اب جو اس نے آزاد کر دیا اس نے، تو آزاد ہونے کے بعد عورت جو ہے کیا کرے گی؟ 1 حیض اور گزارے گی برات رحم کے تعارف کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی آپ نے جو ہے پہلی جو عدت واجب ہوئی تھی اس کے وجوب کو آپ ختم نہیں کر رہے ہیں۔ جو عدت گزارنا واجب ہوا تھا کس وجہ سے؟ ملک یمین کی وجہ سے جو عدت گزارنا عورت پر واجب ہوا تھا پہلی بار، اس کو آپ دوسری مرتبہ جو عدت گزارنا واجب ہو رہا ہے اس سے کالعدم قرار نہیں دے رہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہوگا کہ پہلی بار جو نکاح اس نے کیا تھا اس وقت جو طلاق دیا وہ عدت واجب ہو گئی، پھر جو ہے عدت کے دوران اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور طلاق قبل المسیس دے دی، تو اب طلاق قبل المسیس کے سبب سے پہلی عدت جو ہے نہ گزارے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے اس مسئلے میں یہ ہو گئی ایک بات۔ اور شیخین کیا کہتے ہیں؟ شیخین بہت آسان دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں لہما، شیخین کی دلیل ہے انہا مقبوضۃ فی یدہ حقیقتاً بالوطأۃ الاولی، یہ جو عورت ہے یعنی پہلے جو اس کے منکوحہ تھی، حالت وطی کرنے کے بعد اس کو طلاق دیا تھا، تو یہ عورت جو ہے نا پہلی والی وطی کی وجہ سے حقیقتاً ابھی تک جو ہے اس شوہر کی مقبوضہ ہے۔ مقبوضہ اس طریقے سے ہے کہ 3 حیض گزرنے تک وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے وہ مقبوضہ ہے۔ وبقیہ اثرہ، اور پہلی والی وطی کا اثر جو ہے ابھی باقی ہے، وہو العدہ، اور پہلی والی وطی کا اثر کیا ہے؟ عدت گزارنا 3 حیض۔ اب اس کے بعد دوران عدت کیا کیا؟ فیضا جددن نکاح، پھر جب اس نے تجدید نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کر لیا، وہی مقبوضۃ، اس حال میں کہ یہ عورت پہلے ہی سے مقبوضہ ہے، پہلے ہی سے عورت اس کے قبضے میں ہے، اور نکاح کے بعد عورت واپس مقبوضہ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں وہی مقبوضۃ، اس نے نکاح کیا اس حال میں کہ پہلے سے مقبوضہ ہے، نابا ذالک القبض عن القبض المستحق فی ھذا النکاح، تو وہ قبض پھر جائے گا اس قبض کی طرف جو نکاح کے سبب جس کا استحقاق ہوا ہے، یعنی اب جو ہے الگ سے کسی اور قبضے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہی قبضہ پہلے والا قبضہ ہی جو ہے کافی رہے گا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کل غاصب یشتری المغصوب الذی فی یدہ یصیر قابضا بمجرد العقد، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ زید نے عمرو کی موٹر سائیکل جو ہے غصب کر لی، غصب کر کے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، تو پہلے سے وہ چیز اس کے قبضے میں ہے، اب دونوں کے درمیان سمجھوتا ہوا اور اس نے کیا کیا کہ مال مغصوب کو، غصب کی ہوئی گاڑی کو جس مالک سے جو ہے خرید لیا، تو بیع کے سبب سے بھی قبضہ ہوتا ہے، تو اب جو ہے مبیع پر اس کا نیا قبضہ ہونا ضروری نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے نیا قبضہ دو، یعنی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ غاصب نے گاڑی قبضہ کر کے اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں رکھ دی تھی غصب کر کے، اب زید سے اس کا سمجھوتا ہوا، اس نے کہا میں اس سامان کو خریدنا چاہتا ہوں، دونوں کے درمیان طے ہو گیا، اب 50,000 روپے غاصب نے مالک کو دے دیا، واپس جب اپنے دوست کے گھر پہ گیا تو اس کی گاڑی مثال کے طور پر وہاں سے چوری ہو گئی تھی،
تو یہ واپس آ کر مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے نا مبی میرے قبضے میں چونکہ دیا نہیں تھا اس لیے پیسے واپس لوٹائیے۔ حالانکہ یہ صحیح ہے کہ جب تک مبی قبضے میں نہ آئے تب تک جو ہے بائع اس قیمت کا، مبی کے ثمن کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ تو قبضے سے پہلے مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے مبی گم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو بائع قیمت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دوسری مثال میں سمجھیے کہ زید کی اپنی گاڑی تھی اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ نے 50,000 روپے دے دیا اور زید نے بھی آپ کے قبضے میں دیا نہیں کہ گاڑی گم ہو گئی، تو بائع جو زید ہے وہ 50,000 کا مالک نہیں ہوگا، وہ واپس آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ تو دیکھیے کہ بیع کے سبب سے جو قبضہ ہوتا ہے وہ قبضہ اس صورت میں، غصب والی صورت میں، زید نے ابھی تک دیا نہیں تھا عمرو غاصب کو، اور اب عمرو کے دوست کے گھر سے وہ گاڑی جو ہے مثال کے طور پر چوری ہو گئی، تو عمرو کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے سارے فقہا کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ احناف کے نزدیک، کہ یہ کہے کہ جناب آپ نے چونکہ گاڑی قبضے میں نہیں دی خریدنے کے بعد اور گاڑی چوری ہو گئی اس لیے مجھے پیسہ واپس کیجئے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے جو غصب کے سبب پہلا قبضہ کیا تھا نا وہی قبضہ اب بھی موجود ہے۔ ایسی یہاں پہ کہا جائے گا کہ پہلی طلاق کے سبب سے جو عدت واجب، جو پہلی طلاق سے پہلی بار طلاق سے پہلے جو اس نے وطی کیا تھا نا وہ وطی مانا جائے گا کہ اب بھی برقرار ہے دوسرے نکاح میں بھی اس وطی کا تحقق جو ہے۔ اسی وجہ سے مانا یہ جائے گا کہ دوسری بار نکاح کرنے کے بعد وطی سے پہلے اگرچہ طلاق دی ہے لیکن مانا یہ جائے گا کہ وہ وطی ابھی تک برقرار ہے۔ جیسے غاصب کا قبضہ بیع ہونے کے بعد بھی کیا رہا؟ برقرار رہا۔ ہلاک ہونے کے سبب جو ہے غاصب قیمت کے لوٹانے کا غاصب جو ہے قیمت لینے کا مستحق نہیں ہوگا، وہ قیمت کس کی ہو جائے گی؟ مالک اس کا بائع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کل غاصب یشتری المغصوب الذی فی یدہ، جیسے غصب کرنے والا جب خرید لے اس مغصوب کو جو اس کے قبضے میں ہے، یصیر قابضا بمجرد العقد، تو صرف عقد سے ہی وہ قابض ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فوضح بہذا، اس مسئلے سے ظاہر ہوا انہو طلاق بعد الدخول، کہ یہ جو جس مسئلے میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ جو ہے طلاق بعد الدخول ہے، یعنی اصل میں جو ہے طلاق بعد الدخول ہے۔ اگرچہ ظاہر لگ رہا ہے کہ یار دوسرا جو نکاح کیا تو طلاق دیا تو اس نے دخول بھی نہیں کیا، تو لگ تو رہا ہے کہ طلاق قبل الدخول ہے، لیکن حقیقت میں یہ طلاق بعد الدخول ہے، اور جب طلاق بعد الدخول ہو جائے تو مہر مسمى کل کا کل واجب ہوتا ہے، عدت پوری واجب ہوتی ہے، نصف واجب نہیں ہوتا۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے تیسرا مسئلہ اختلافی، امام ظفر نے اس مسئلے میں فرمایا کہ لا عدت علیہا اصلا، اس پر نہ پہلے والی طلاق کی عدت ہے نہ دوسری طلاق کی عدت ہے، لأن الاولی قد سقطت بالتزوج، اس لیے کہ پہلی والی عدت یہ دوسرے نکاح کے سبب ساقط ہو گئی، فلا تعود، تو جو ساقط ہو گئی وہ واپس نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا فارمولہ الساقط کالمعدوم، ٹھیک ہے، فلا تعود، تو وہ عدت کا وجوب جو ہے لوٹ کر نہیں آئے گا۔ والثانیۃ لم تجب، اور دوسری والی عدت بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق قبل الدخول ہے، یہ دخول ہے یہ، اور طلاق قبل الدخول سے عدت واجب نہیں ہوتی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وجوابہ ما قلنا، اس امام ظفر کے استدلال کا وہی جواب ہے جو پیچھے ہم نے کہا کہ یہ طلاق قبل الدخول نہیں ہے، اصل میں یہ اصل میں کیا ہے؟ طلاق بعد الدخول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ، یہ ذمی والا مسئلہ چھوڑ دیجئے، نیچے تشریف لے آئیں۔ استاد صاحب، ہاں بولیے۔ استاد صاحب، یہ جو یہاں پہ جو دونوں مسئلے جو بیان کیے کہ وہ قیاسی مسئلے تھے جو روگ منانا ہے۔ وعلی المبتوتۃ والمتوفی عنہا زوجہا، جس عورت کا نکاح ختم ہو گیا اور جس کا شوہر ختم ہو گیا ہو، اذا کانت بالغتاً، جب یہ دونوں طرح کی عورت بالغہ ہو، مسلمتاً مسلمہ بھی ہو، اس کا مطلب نیچے بیان کریں گے کہ نابالغہ پر سوگ نہیں ہے اور کافرہ پر سوگ نہیں ہے، تو جب یہ دونوں شرطیں پائی جائے، بالغہ بھی ہو اور مسلمہ بھی ہو، تو الحداد، اس پر جو ہے سوگ منانا واجب ہے، سوگ کرنا واجب ہے۔ علا کا ترجمہ ہم نے کیا؟ واجب ہے۔ اب دلیل سنیے، سب سے پہلے وہ دلیل دے رہے ہیں، پہلے لفظ مبتوتہ ہے تو ان کو مبتوتہ پر سوگ منانا واجب ہے، اس کی دلیل دینی چاہیے تھی، اور متوفی عنہا کی دلیل بعد میں، لیکن صاحب ہدایت پہلے جو ہے متوفی عنہا کی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ اس کی دلیل نقلی ہے، اور جو ہے مبتوتہ کی دلیل اسی نقلی سے جو ہے استشہاد ہے عقلی طور پر۔ کہتے ہیں اما المتوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر مر جائے اس بیوہ پر
عدت گزارنا وہ سوگ کرنا اس لیے واجب ہے لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام فلقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب سے ہے کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوجہا 4 اشہر و10، کہ جو کوئی مسلمان عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرنا، ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر استثناء کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مگر اس کے اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن ہے، کہ وہ شوہر پر سوگ کتنے دن منائے گی؟ بولیے۔ وَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَمَذْهَبُنَا، اور جہاں تک وہ طلاق کے سبب جو عدت گزارے گی اس پر جو ہم نے سوگ کی بات کی ہے، تو کہتے ہیں فَمَذْهَبُنَا، تو یہی ہمارا مذہب ہے۔ وقال الشافعی لا حداد علیہا، اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس پر کوئی سوگ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ وجب اظہارا للتأسف علی فوت زوج وفا بعہدہا الی مماتہ، کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو طلاق دی جائے وہ سوگ منائے، وہ سوگ کیوں کرے گی بھائی؟ سوگ تو کہتے ہیں اظہار تأسف کے لیے واجب ہوا، لأنہ وجب، امام شافعی کی دلیل ہے لأنہ وجب اظہارا للتأسف علی فوت زوج وفا بعہدہا الی مماتہ، کہ سوگ تو اظہار تأسف کے لیے ہے اس بات پر کہ ایسا شوہر مر گیا جس نے زندگی بھر اس کا ساتھ نبھایا، وفا بعہدہا الی مماتہ، جس نے عورت سے کیے وعدے کو اپنی موت تک جو ہے نبھایا۔ وقد اوحشہا بالابانۃ، اور اب جدائی کی وجہ سے عورت کو اس بات نے وحشت میں مبتلا، وقد اوحشہا بالابانۃ، اور یہ طلاق والی صورت میں، جدائیگی والی صورت میں عورت کو افسوس نہیں ہوگا بلکہ عورت تو وحشت میں مبتلا ہو جائے گی۔ فلا تأسف بفوتہ، تو اس شوہر کے الگ ہونے سے اس کو افسوس نہیں ہوگا بلکہ اس کو غصہ آئے گا، غصے پر کیا سوگ کرے گی۔ وَلَنَا مَا رُوِیَ، اور ہماری دلیل وہی حدیث ہے جو مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طیب، کہتے ہیں ہماری دلیل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے بطور اشارۃ النص کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معتدہ کو، معتدہ بالوفات یا معتدہ بالطلاق یا بالتفریق کچھ نہیں ہے، معتدہ کہتے ہیں کہ معتدہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عدت گزارے کسی بھی طرح کی، اس کے بارے میں منع فرمایا ہے کہ وہ مہندی لگائے، ان تختضب بالحناء، اور حناء کے بارے میں یہ بھی کہا گیا وقال الحناء طیب، یہ بھی کہا گیا کہ حناء ایک طرح کی خوشبو ہے، تو خوشبو لگانے سے معتدہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک بات عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ إِظْهَارَ التَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا، کہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ یہاں پر بھی اظہار تعسف ہے، کس بات پر؟ شوہر نے اس کو طلاق دی، اس بات پر افسوس نہیں، یعنی شوہر پر تو اس کو غصہ ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ لِأَنَّهُ يَجِبُ إِظْهَارَ لِلتَّعَسُّفِ، اس لیے کہ یہ اظہار تعسف کے طور پر واجب ہے، عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، نعمت نکاح کے ختم ہونے کی بنیاد پر، الذی ہوا سبب لصونها، کہ جو نکاح جو ہے نعمت کو بچانے کی وجہ بن رہا تھا، وہ نکاح جو ہے یہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ وکفایت مؤنہا، جو نکاح جو ہے نعمت کو بچانے کا سبب ہے اور نعمت حاصل کرنے کا سبب ہے، اس نکاح کے فوت ہونے کی وجہ سے جو یہاں پہ اظہار تعسف ہے۔ والابانۃ اقطع لها من الموت، اور طلاق جو ہے جدائیگی، یہ موت سے زیادہ اس نعمت کو ختم کرنے والی ہے۔ کیسے؟ حتی کان لها ان تغسلہ میتا قبل الابانۃ، جیسے کہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے یہاں تک کہ اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مردار شوہر کو بائن طلاق سے پہلے غسل دے سکتی ہے، لا بعدہا، لیکن طلاق بائنہ اگر دے دیا ہے شوہر نے تو اب غسل نہیں دے سکتی ہے۔ تو دیکھیے جدائیگی اتنی خطرناک ہے طلاق سے،
ابانت سے کہ جو ہے وہ موت کے بعد جو اس کو غسل بھی نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والحداد ویقال الاحداد وہما لغتان، حداد یا کہا جاتا ہے احداد، یہ دو لغت ہے۔ ان تترک الطیب والزینۃ والکحل والدہن المطیب وغیر المطیب الا من عذر، کہ حداد یا احداد یعنی سوگ یہ ہے کہ وہ خوشبو لگانا چھوڑ دے، سجنا سورنا چھوڑ دے، سرما لگانا، تیل لگانا جو خوشبودار ہو یا غیر خوشبودار ہو سب لگانا چھوڑ دے، لیکن الا من عذر، ہاں اگر ان چیزوں کے استعمال کا اگر اس کو عذر ہو کہ ان چیزوں کے ترک سے جو ہے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر مسئلہ الگ ہو جائے گا، وہ بطور عذر کے الضرورت تتقدر بقدرها کے تحت جو اس کو کچھ نہ کچھ اجازت مل جائے گی۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر جس میں امام محمد کے مفتابی اقوال منقول ہے اس میں ہے کہ الا من وجع، الا من عذر کے بجائے لفظ ہے الا من وجع، مگر جب کوئی تکلیف ہو رہی ہو، درد وغیرہ ہو رہا ہو، جیسے کسی کو ہوتا ہے کہ سر میں تیل نہ لگایا تو درد ہو جاتا ہے۔ والمعنی فیہ وجہان، اور اس میں اصل جو ہے دو وجہ ہے، احدہما ما ذکرنا من اظہار تعصف، یعنی یہ جو تیل نہ لگائے اور یہ نہ کرے یہ نہ کرے، اس میں دو وجہ، ایک تو وہی ہے کہ اظہار تعصف ہے تو جب آدمی کو افسوس رہتا ہے تو وہ کیا سرما لگائے گا اور عطر لگائے گا اور سجے سورے گا نہیں۔ دوسری وجہ کہتے ہیں والثانی ان هذه الاشیاء دواعی الرغبۃ فیها، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انہیں ہم نے کہا نا کہ یہ ترک کر دیں، اس کی دوسری ایک وجہ تو یہ ہے کہ اظہار تعصف ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے عورت میں رغبت کے اسباب ہیں، دواعی الرغبۃ فیہا میں حاضمر کا مرجع وہ عورت ہے، عورت میں رغبت کے اسباب ہیں کہ جب یہ چیزیں وہ سجے گی سبرے گی تو دیکھنے والا اس پر فدا ہو جائے گا، قربان ہو جائے گا۔ وہی ممنوعۃ من النکاح، حالانکہ عورت جب تک عدت میں ہے وہ نکاح سے روکی ہوئی ہے، فتجتنبھا، تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، کہ لا تصیر ذریعۃ الی الوقوع فی المحرم، کہ کہیں وہ حرام چیزوں میں پڑھنے کا ذریعہ نہ بن جائے، کہ کوئی اس سے نکاح ہی نہ کر لے، نکاح کا پیغام نہ دے دے حالت عدت میں۔ حالت عدت میں جو ہے دوران عدت نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سج سور کے رہے، خوبصورت نظر آئے تو کوئی کہی دے کہ ٹینشن مت لو میں ہی آپ سے شادی کر لوں گا، ہے نا، یا پیغام ہی بھیجا دیتی، یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ وقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یأذن للمعتدۃ فی الاکتحال والدہن فی الاکتحال، کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معتدہ کو سرما لگانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ والدہن لا یارا عن نوع طیب، اور تیل جو ہوتا ہے عام طور پر خوشبو سے خالی نہیں ہوتا، وفیہ زینت الشعر، اور اس میں بال کی سجاوٹ بھی ہے، ولہذا یمنع المحرم عنہ، اس لیے تو جو محرم ہوتا ہے احرام باندھنے والا ہوتا ہے اس کو تیل لگانے سے منع کیا جاتا ہے۔ قال الا من عذر، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ صاحب قدوری نے کہا مگر عذر کی وجہ سے، متن کی جو عبارت الا من عذر، عذر کی سبب جو ہے اجازت ان چیزوں کی کیوں ہو جائے گی، لأن فیہ ضرورتاً، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، اور عذر سے مراد کہتے ہیں والمراد الدواء للزینہ، عذر سے مراد علاج ہے، سجاوٹ نہیں۔ اچھا، ولو اعتادت الدہن، اگر عورت کو تیل کی عادت ہو، فخافت وجعن، پھر اسے درد سر کا خوف ہو جائے، فإن کان ذلک امرا ظاہرا یباح لہ، تو اگر یہی امر ظاہر ہو، یعنی بار بار ایسا ہوتا ہو کہ نہیں لگائے گی تو سر درد ہو جاتا ہے، تو یباح لہا، اس کے لیے ایسا کرنا مباح ہوگا، لأن الغالب کالواقع، اس لیے کہ جو غالب ہوتا ہے فقہ میں واقع کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پڑھ چکے عادتاً جو ہوتا ہے کلمت یقن بہا، ایسا ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، وقضا لیس الحریر، ایسے ہی ریشم پہننا بھی اس عورت کو، وقضا لبس الحریر، ایسے ہی ریشم پہننا بھی اس کو جائز نہیں، اذا احتاجت الیہ، جبکہ اسے ضرورت ہو عذر کے سبب سے، لا باس بھی، تو اب حرج نہیں، عذر کے سبب ضرورت کیسے اس کو ہے، کوئی اور کپڑا گھر میں نہیں ہے، وہی ریشمی کپڑا ہے، تو اب ستر عورت چونکہ شرط ہے اس لیے وہ پہن سکتی ہے، ورنہ نہیں پہن سکتی ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے، صلو علی الحبیب۔